الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے. اور ان کی طرف سے خاص مواقع پر جو دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے گئے انہیں بھی نقل کیا گیا ہے. اور وہ کلمات اس لیے نقل کیے گئے ہیں تاکہ امت محمدیہ کے افراد بھی ان کو اپنے معمولات میں شامل کریں اور ان سے عبرت اور سبق حاصل کر سکیں. کئی مواقع پر انہوں نے اللہ تعالی سے دعائیں مانگی ہیں. جب ان کی قوم نے ان کو ستایا، انکار کیا، اس وقت دعائیں مانگی. جب انہیں حکم ہوا کہ اپنی اہلیہ محترمہ اور نومولود صاحبزادے کو بے آب و گیا میدان میں مکہ معظمہ میں چھوڑ کر کے چلے آؤ، اس وقت بھی آپ نے کئی دعائیں مانگی. پھر جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم ہوا تو اس موقع پر بھی کئی دعائیں منقول ہیں. تو انہی دعاؤں میں سے جو مکہ معظمہ میں اہلیہ محترمہ اور صاحبزادے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر دعائیں مانگی تھیں، انہی میں سے ایک جملہ آپ کے سامنے پڑھا گیا کہ آپ نے یوں دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی
کہ اے میرے رب مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میری ذریت اور نسلوں کو بھی بنا دیجئے۔ آپ نے صرف اپنے لیے نہیں مانگی بلکہ فوراً اپنی ذریت کے لیے بھی نمازی بننے کی دعا اللہ کے دربار میں پیش۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ آدمی خود کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، اپنی نسلوں کے بارے میں اسے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی بقا، اعمال کی بقا، اس بارے میں اس کے دل میں ایک فکر اور ایک توق اور ایک کوہن ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس ہم نمازی بنے رہیں، ہم عبادت گزار بنے رہیں اور بچوں کی اور بچیوں کی اور گھر والوں کی کوئی فکر نہ کریں، تو یہ ہماری طرف سے بہت بڑی کوتاہی ہوگی اور ان بچوں اور بچیوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور قیامت میں اس بارے میں ہم سے پوچھ ہوگی کہ تم نے ان بچوں بچیوں کے دین و ایمان اور اعمال کے بارے میں فکر کیوں نہیں کی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز عمل سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی۔ اب جب یہ دعا مانگی جائے گی کہ ہمیں بھی نمازی بنائیے اور ہماری نسلوں کو اور ذریت کو بھی نمازی بنائیے، تو خود بخود اس کے اندر یہ دعا بھی شامل ہوگی کہ ان نسلوں میں اتنا علم ضرور ہو کہ وہ نماز صحیح طرح پڑھ سکیں، جبھی تو پڑھ پائیں گے۔ نماز کوئی یوگا تھوڑی ہے کہ بس اٹھک بیٹھک کر لو، اوپر نیچے ہو جاؤ۔ نماز تو ایک عبادت ہے، اس کے شرائط ہیں، فرائض ہیں، ارکان ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، اوقات مقرر ہیں۔ ان تمام باتوں کے جانے بغیر آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، پڑھے گا تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ لہذا جب آدمی یہ تمنا کر رہا ہے کہ میری نسلیں نمازی بنیں، تو ساتھ میں اس کی یہ تمنا بھی ہو رہی ہے کہ وہ نسلیں پاکی کے مسائل سے واقف ہوں، وہ غسل اور وضو کے مسائل کو جانتے ہوں، انہیں نماز کے شرائط کا پتہ ہو، فرائض کا پتہ ہو، ارکان کا پتہ ہو، اور اس سے پہلے ایمانی عقائد سے واقفیت ہو، کیونکہ اگر عقائد درست نہیں ہے تو کتنی اچھی نماز پڑھ لو، وہ نماز بیکار ہے، نماز ہوئی ہی نہیں۔ تو جب ہم یہ دعا کریں گے کہ ہماری نسلیں نمازی بنیں، تو ہم یہ دعا بھی ساتھ میں شامل کریں گے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم ہوں، ایمانی ضروریات اچھی طرح جانتی ہوں۔ تو یہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی فکر رہی ہے، اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور قرآن پاک میں دیگر مواقع پر اس کی وضاحت بھی کی گئی۔
کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی نسلوں کے بارے میں بے فکر نہیں تھے۔ سورہ بقرہ میں ہے پہلے پارے میں کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین منتخب فرمایا ہے، بس تم جان دینا صرف اسلام پر، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو جو ان انبیاء علیہم السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا وہی بات ہمیں اپنے بچوں سے کہنی ہے اور ان کی اسی انداز میں تربیت کرنی ہے کہ ہمیں اللہ نے دین محمدی عطا فرمایا، اب اس دین کو سینے سے لگائے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے، اسی پر زندگی ہونی ہے، اسی پر موت آنی ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو علماء کرام کے ذریعے ہمیشہ دیا جاتا رہا، اور آج بھی جمعیت علماء یہی تحریک چلا رہی ہے کہ اپنی اولاد کے دین و ایمان اعمال سے آدمی بے فکر نہ رہے، خود بھی نمازی بنے، بچوں بچیوں کو گھر والوں کو بھی نمازی بنائے، اور ضروری علم دین سے انہیں محروم نہ رکھے۔ اس کے لیے یہ مکتب کا نظام ہے، منظم مکتب کا، اجتماعی تعلیم کے ذریعے ترتیب کے ساتھ، تاکہ نہ استاد کا وقت ضائع ہو نہ طلبہ کا وقت ضائع ہو، پابندی کے ساتھ طلبہ بھی حاضر ہوں، والدین فکر کریں اور اساتذہ بھی محنت کریں، تو مختصر وقت میں اچھے نتائج سامنے آ سکتے ہیں اور آ رہے ہیں۔ یہ جو نظام ہے یہ دین کی بقا کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھلائیں گے اور مکتب سے وابستہ نہیں کریں گے تو چاہے آپ انہیں 1000 ڈگریاں دلوا دیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل وہ ایمان پر دین پر باقی رہ سکے، کوئی ضمانت نہیں۔ اس لیے فکر کی جا رہی ہے کہ ہر علاقے میں، محلے میں، بستی میں، شہر میں جگہ جگہ مکتب کا نظام قائم ہو، بچے اور بچیاں اس سے جڑیں، وابستہ ہوں، تو انشاءاللہ اس کے اچھے ثمرات اور اثرات ظاہر ہوں گے۔ خاص طور پر موجودہ زمانے میں ہمارے ملک میں جو تعلیمی نظام سرکاری طور پر رائج کیا جا رہا ہے وہ شرک آلود ہے۔ اگر بچوں بچیوں کا ذہن پہلے سے توحید پر آمادہ نہیں ہے تو انہیں آسانی سے شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ مضبوط ہوں گے ایمان میں
مکتب کے ماحول کے ذریعے، تو پھر وہ جہاں بھی رہیں گے انہیں کوئی ایمان سے ہٹا نہیں پائے۔ اس لیے سبھی احباب سے گزارش ہے کہ مکتب کے نظام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر قائم کریں، منظم انداز میں چلائیں۔ جو ترتیب ابھی آپ کو بتلائی گئی ہوگی اس کو ذہن نشین کریں اور اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا وتقبل دعا، کہ میں ہمارے رب ہماری دعائیں بھی قبول کر لیجیے، اور اس کے بعد والدین کے لیے دعا کی کہ اے ہمارے رب میری بھی مغفرت کیجیے، والدین کی بھی مغفرت کیجیے، اور تمام ایمان والوں کی یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن جب حساب قائم ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ آدمی کو جیسے اپنے بچوں کی فکر ہے ویسے ہی والدین کے لیے بھی فکر مندی ہونی چاہیے۔ والدین دنیا سے جا چکے تو ان کے لیے دعائیں جاری رکھیں مسلسل، اور ظاہر ہے کہ والدین کے لیے دعا اور فائدہ کب ہو پائے گا صحیح معنی میں؟ جب آپ بچوں کو دین پڑھائیں گے، ورنہ یہ بچے 0/0 رہیں گے۔ اگر آپ نے بچوں کو دین نہیں پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا، تو آپ کوئی امید نہ رکھیں کسی سے آپ کے بعد کسی ثواب کے پہنچنے کی، کوئی گارنٹی نہیں۔ ہاں اگر آپ نے بچے کو پڑھا دیا ہے اور وہ حافظ قرآن بن گیا، یا کم از کم ناظرہ خوانی رہا، تو انشاءاللہ جب بھی وہ قرآن پڑھے گا اور ثواب پہنچانے کا نمبر آئے گا تو والدین کو بھولے گا نہیں۔ دوسروں کو کیا پڑھی ہے ہماری، وہ تو شرما حضوری میں آ کے پڑھ دیں گے، سامنے پڑھ دیں گے، ہو سکتا ہے پڑھیں سامنے پہنچا دیں اپنے ابا کو، آپ خوش ہوتے رہیں کہ جی بہت لوگ آ گئے پڑھ گئے، پتہ چلا سب ادھر ادھر سپلائی ہو گیا، بچے ہی کچھ نہیں۔ اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے تو ضرور پہنچے گا انشاءاللہ، 99% امید ہے۔ اور اگر نہیں پڑھایا تو بہت ممکن ہے کہ ثواب کی بات تو دور رہی، وہ جنازے میں بھی شریک نہ ہو۔ کتنے واقعات ہم جانتے ہیں کہ والد کا انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہے، 10 آدمی ادھر کھڑے ہیں کونے پہ، یہاں صف لگ رہی ہے، امام پوچھ رہا ہے جی اجازت دو بھائی، وہ وہیں سے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے جی اجازت ہے، شریک نہیں، کیونکہ دین نہیں پڑھایا۔ لوگ سمجھتے ہیں اپنی ناواقفیت کی وجہ سے کہ جنازے کی نماز سب سے مشکل ہے۔ بتائیے سمجھتے ہیں یا نہیں؟ حالانکہ جنازے کی نماز سب سے آسان ہے، کیونکہ اس میں صرف 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہی فرض ہے، بس بقیہ تو دعائیں مسنون ہیں، یاد ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ یاد ہو تب بھی جنازہ کی نماز تو ہو ہی جائے گی۔ مگر یہ پتہ کب چلے گا؟ جب آپ اسے پڑھائیں گے، جب آپ اسے مکتب میں بھیجیں گے، جب مدرسے میں بھیجیں گے، تبھی تو پتہ چلے گا۔
تو باپ کو فکر کرنی ہے اولاد کی، اور اولاد کو فکر کرنی ہے ماں باپ کی، تاکہ اولاد بھی صحیح راستے پر چلے اور رہے، اور والدین کے بھی درجے موت کے بعد بھی بلند ہوتے رہیں اور ثواب سپلائی ہوتا رہے۔ اس کے بعد پھر ہے وللمؤمنین، کہ آدمی کے دل میں تمام ایمان والوں کے لیے جذبہ خیر ہونا چاہیے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں یہ اس دعا کے ذریعے سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو تینوں باتیں ان دعاؤں میں آ گئیں، اپنی فکر، بچوں کی فکر، والدین کی فکر، ایمان والوں کی فکر۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے، بااثر ہے، حوصلہ مند ہے، اتنی ہی اس کی ذمہ داری زائد ہوتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو جمع کیا گیا تاکہ اس بارے میں ایک تحریک پیدا کی جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مکاتب نہیں چل رہے، بہت سی جگہ چل رہے ہیں، بہت سی مسجدوں میں چل رہے ہیں، مگر ان مکاتب کا حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ لنگی پہنے چلا آ رہا ہے، کوئی بنیان میں چلا آ رہا ہے، کوئی بغیر ٹوپی کے چلا آ رہا ہے، اور استاد ایک بچے کو پڑھا رہا ہے تو 15 بچے اچھل کود کر رہے ہیں، وہ ڈنڈی بجا رہا ہے، چپ ہو جاؤ، وہ اسے پڑھا رہا ہے۔ ایک عجیب ماحول ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ایک وقار ہونا چاہیے تعلیم کا وہ پیدا نہیں ہو پاتا، اور اسی بنیاد پر غیر حاضریاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ والدین کو بھی کچھ فکر نہیں ہے، کوئی ان پر تقاضا نہیں ہے، کوئی ان پر دباؤ نہیں ہے۔ تو ان مکاتب کو جو چل رہے ہیں ان کو منظم کیا جائے، اور جہاں نہیں چل رہے وہاں قائم کیا جائے، چلایا جائے۔ اس بارے میں آپ حضرات فکر کریں اور دلچسپی لیں تو انشاءاللہ احوال بدلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور جو ذمہ داریاں ہیں انہیں صحیح طرح انجام دینے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔